تو جناب اب بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل زرد پتوں کا بن کی ایپیسوڈ نمبر 12 کے ریویو کی۔ اس قسط میں بیسکلی دکھایا ہے کہ جیسے سمیہ ممتاز کو یعنی نسرین کو ڈاکٹر نوفل نے کچھ مدد کے طور پہ پیسے دیے تھے، وہ واپس کر کے چلی جاتی ہیں افضل کو ڈسپینسری میں۔ اور اس کے علاوہ جو ایک میجر جو چیز ہوئی وہ یہ ہوئی کہ مینو کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، مینو جو ہے وہ ڈاؤن فیل کرتی ہیں اور وہ فیور کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ تو پھر ڈاکٹر نوفل آتے ہیں، ان کو چیک کرتے ہیں، ان کو انجیکشن اور وہ ڈرپ کا بتاتے ہیں۔ اور بڑا اچھا سا سین تھا کہ جب وہ اس کو دیکھنے آتے ہیں تو جب کمرے میں کوئی نہیں ہوتا تو وہ سارے چیک اپ یعنی بلڈ پریشر وغیرہ چیک کر کے کمرے سے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بات اس کی مدر نوٹس بھی کرتی، کہتی ہے کہ کوئی مطلب شریف فیملی کا بندہ لگتا ہے جو ایک تو فیس بھی نہیں لے گا۔ وہ پوچھ لیتی ہے کہ تم فیس لوگے یا نہیں، تو وہ کہتی ہے کہ فیس بھی نہیں لے گا۔ اور جب مینو اکیلی ہوتی ہے تو وہ کمرے سے باہر جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور ایکچولی وہ مینو سے ناراض بھی ہے۔ تو خیر وہ ایک اور سین بڑا اچھا تھا جب اس کا بخار اترتا ہے تو روشن اس کے پاس ایک کوکر لے کے جاتا ہے اور کہتا ہے اماں نے بھیجے کہ اس کو پکا کے کھا لیجیے گا۔ اور تو وہ افضل کہتا ہے تمہارے دادا جو نا تمہیں چھوڑیں گے نہیں، تو کہتا ہے دادا تو میاں والی گئے ہوئے، اور جب وہ آئیں گے تو کہیں گے بلی پکڑ کے لے گئی۔ وہ کہتا ہے نوفل کہتا ہے مجھے کوئی کوکر شکر نہیں چاہیے اور شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بیسکلی سرکار یعنی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سیلری پے کرتی ہے، دیٹس مائی تھینک یو، وہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر نوفل کی نپی تلی جو ایکٹنگ تھی نا اس دفعہ پرفارمنس، وہ ایکسلنٹ کا میں اس کو ریٹ کروں تو ایکسلنٹ پہ کروں گی، کیونکہ ایک تو اس کا کیریکٹر اس پورے دوران میں کہ اس نے جو ناراضگی کا اظہار کیا وہ بڑے صحیح طریقے سے، بہت کم بات چیت اور بہت ٹو دا پوائنٹ اس کی مینو سے بات چیت ہوتی ہے۔ تو خیر جب مینو ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ پیچھے پیچھے آتی ہے اس کے پاس، اس کے گھر تک جہاں وہ فیملی پلاننگ والے لوگ کے گھر رہ رہے ہیں، اور گیٹ پر اس سے کہتی ہے کہ میں پوچھنا آئی تھی کہ میں کالج چلی جاؤں یا نہیں۔ مطلب وہ بیسکلی وہ اس سے بات کرنا چاہ رہی ہے، معافی مانگنا چاہ رہی ہے، لیکن وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے بات کرنے میں، بلکہ وہ اس سے یہ کہتا ہے کہ اب تم نے جو بات چیت کرنی تھی کر لی، اب آئندہ مجھے اندھیرے میں گیٹ پر نظر نہ آنا، اس طرح نظر مت آنا۔ پھر وہ دروازہ دوبارہ کھٹکھٹاتی ہے اور پھر کچھ پوچھتی ہے اس دفعہ جو ہے نا، اور پہلے وہ بولتی ہے کہ آپ پیار سے، آپ ذرا پولائٹلی بات کریں، اس طرح نہیں بات کریں، تو کہتے ہیں میں بہت آرام سے بات کر رہا ہوں تو تم اس کو سمجھو۔ اور وہ بتاتا ہے ساتھ ساتھ کہ میں نا اس سے نہیں نکلا ہوں، کیا کہتے ہیں اس کے غم سے نہیں نکلا ہوں، رانی کی ڈیتھ کے اس سے۔ اور یہ جب یہ کہتی ہے میں معافی مانگنا چاہتی ہوں تو کہتا ہے آئندہ ایسی غلطی مت کرنا جو تم نے پہلے کی ہے۔ اور جب یہ دوبارہ گیٹ کھٹکھٹا کے اس سے بات کرتی ہے تو اس سے کہتا ہے تم نا اب چلی جاؤ۔ اور اب کہتی ہے میں یہ سمجھوں کہ آپ نے مجھے شاگردی سے نکال دیا ہے، تو کیونکہ وہ کہتی ہے میں ڈسپینسری آ کے اور معافی بھی مانگ لوں گی دن کے وقت، اور پڑھائی کی بھی بات کر لیں گے۔ تو وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں پڑھاؤں گا، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ تو وہ کہتی ہے کیا میں سمجھوں کہ آپ نے مجھے شاگردی سے نکال دیا؟ تو کہتا ہے اب تم بالکل ٹھیک سمجھی ہو اس چیز کو۔ پھر کہتا ہے تم میرا پیچھا چھوڑ دو، نہیں تو میں تمہارے بھائیوں کو بتا دوں گا۔ اچھا افضل جو ہے نا وہ نسرین کی بھی تھوڑی سی سٹوری بتاتا ہے اس کو، کیا نام ہے اس کا، ڈاکٹر نوفل کو بتاتا ہے کہ اس کی شادی زبردستی کر دی گئی تھی، اور بیسکلی وہ ایک ڈیل تھی، کوئی جواری تھا اس کا، کچھ جوئے ہوئے کا سین تھا، کچھ پیسے ویسے ہار گئے تھے شاید ابا، وہ بس پیسے دینے تھے، اور اس چکر میں جب وہ پیسے نہیں ادا کر سکے تو فائنلی انہیں اپنی بیٹی دینی پڑی، اور اس نے نسرین نے ان سے اشرف سے شادی کر لی۔ تو یہاں تک تو یہ ہوا۔ جو بہترین سین مجھے لگا اس ایپیسوڈ میں وہ بیسکلی روشن اور مقدس کا تھا۔ مجھے مقدس میں مینو کی کانفیڈنس کی جھلک نظر آئی۔ وہ روشن کو جو ہے وہ صحیح کی باتیں سناتی ہے، مطلب باتیں اس سینس میں سناتی ہے کہ وہ اس سے کہتی ہے کہ تم نا اتنے بریو نہیں تھے اس ریلیشن کو لے کر، اور تم جو ہے بھاگ گئے۔ تو وہ کہتا ہے میں چلا گیا تھا، شہر چلا گیا تھا کیونکہ مطلب تمہاری وجہ سے چلا گیا تھا اور آیا بھی تمہاری وجہ سے۔ تو کہتی ہے جانے میں اور بھاگنے میں فرق ہوتا ہے، تو تم جو ہے وہ چلے نہیں گئے تھے، تم بھاگ گئے تھے۔ تو وہ اس طرح کی باتیں کرتی ہے، پھر اس کو اپنی رنگ دکھا کے کہتی ہے کہ میں کسی اور کی ہو گئی ہوں، تم نے بہت دیر کر دیا۔ اور اس نے بڑا اچھے سے یہ سین اس نے بڑے کانفیڈنٹلی اس نے وہ کیا، اور کہتی ہے پھر تھوڑا سا آگے بڑھتی ہے، یہ تھوڑا اداس ہو جاتا ہے تو آگے بڑھ کے کہتی ہے
منگنی ہوئی ہے، نکاح نہیں ہوا ابھی بھی، اگر تم مجھے میری کنڈیشنز پہ کچھ کر سکتے ہو میرے لیے، اس ریلیشن کو آگے لے کر جانا چاہ رہے ہو، تو میں اتنی بہادر ہوں کہ کوئی نہ کوئی اسٹیپ لے کے منگنی توڑ دوں. تو تم سوچو اس چیز پر. تو یہ سین نا کافی اچھا ہوتا ہے، لائک روشن اور مقدس کا. جب دکھاتے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہے وہ رانی کی قبر پہ گیا ہوا ہے، وہاں پہ تازہ گلاب کی پتیاں رکھی ہوئی ہیں، تو جب یہ گلاب کی پتیاں تازہ ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رانی کا کیس جو ہے وہ پرانا ہو جائے. تو پہلے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب یہ ڈاکٹر نوفل جو ہے وہ قبر پہ جاتے ہیں رانی کی، اور وہاں مینو آ جاتی ہے، وہ کافی ناراض ہوتے ہیں کہ تم ہر جگہ میرا پیچھا کر لیتی ہو. تو وہ کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں اور مجھے پڑھانا شروع کر دیں، میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، میں بے نام ہو کے نہیں مرنا چاہتی. تو وہ مجھ سے پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ کیا مطلب اس بات کا کہ بے نام ہو کے نہیں مرنا چاہتی. تو وہ اس کو دکھاتی ہے قبریں خواتین کی، تو کہتی ہے کہ کیسر کلاں کا ایک وہ ہے مطلب رواج ہے کہ یہاں پہ عورتوں کو ان کی قبروں پہ ان کے نام نہیں لکھے جاتے. نام جو لکھے جاتے ہیں وہ اس کی تو جو 3-4 ایگزامپلس دکھاتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ اللہ دیتا، کیا کہتے ہیں، کچھ اس طرح سے بنتے اللہ دیتا، یا سم تھنگ، یا زوجہ فلانے کی، تو لائک اس کو رشتوں سے ریلیٹڈ نام تھے وہاں پر. کہتی ہے کہ جب میں مروں گی نا تو میں چاہوں گی میرا نام ڈاکٹر میمونہ خانم لکھا ہوا ہو میری قبر پہ. تو کہتا ہے ہاں انسٹال کروا دوں گا تمہارا نام مرو گی تو. یہ سین ہوتا ہے. اس کے بعد ڈاکٹر نوفل جو ہے وہ نسرین کے گھر جاتا ہے، اس سے بات چیت کرتا ہے، اس سے ایک طرح سے کہنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ تم جو باجی ان کے خلاف آواز اٹھاؤ اور کچھ کرو. تو وہ بتاتی ہے کہ نہیں، ہم بہت غریب لوگ ہیں، اور اشرف جو ہے وہ بھی ڈر گیا. اور اس طرح اچھا پیچھے کھڑے ہوئے نا 2 بچے جو ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ والے بچے اگر آپ کو یاد ہو جو میں نہیں کہہ رہی تھی، جن کو تحفے دے رہی ہوتی ہے رانی، اور جو رانی کے ساتھ اس کے بیڈ سائڈ پہ بھی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، جس کا بھائی جو گڑیا دیتا ہے، وہ سب دونوں کھڑے ہوئے یہ ساری گفتگو سن رہے ہوتے ہیں جو ڈاکٹر نوفل اور نسرین کی چل رہی ہوتی ہے. تو یہ اس دوران میں جو ہے وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ تم پوچھتا ہے اس سے کہ کتنے بچے ہیں تمہارے. تو وہ بچوں کہتی ہے نا، وہ کہتی ہے جی 3 بچے ہیں، 3 بچے ہیں ابھی تک. وہ بتاتی ہے میرے 7 بچے تھے، اور فلانا ایسے مر گیا، فلانا ایسے مر گیا. اور جو رانی کا تو آپ کو پتہ ہی ہے. اور رانی جو ہے وہ 4تھی جماعت تک پڑھی تھی، کیونکہ پوچھتا ہے کہ اسکول جاتے ہیں یا نہیں، تو کہتی نہیں وہ صرف وہ 4تھی جماعت تک پڑھی تھی، باقی سب بچے جو ہیں وہ کوئی بھی نہیں پڑھتا، ہم لوگ غریب لوگ ہیں. اور اس طرح اتنے میں اشرف آ جاتا ہے، اور وہ بہت غصہ کرتا ہے کہ تم یہ کیا پٹیاں پڑھا رہے ہو میری بیوی کو. تو وہ کہتا ہے، وہ اسے نا سیدھی سیدھی بات کرتا ہے کہ تم نے جو ہے وہ کیوں غلط بیان دلوایا، اور وہ ساری باتیں کھول کے رکھ دیتا ہے کہ پولیس والا بھی تمہیں برا کہہ رہا تھا کہ جو تم نے بیان دلوایا کہ وہ سیڑھیوں سے گر کر مری ہے رانی، اور تم نے پولیس والے سے یہ بھی کہا کہ تمہاری بیوی لالچی ہے، اور اس طرح کی باتیں کی. تو نا وہ کہتا ہے جی نہیں، تو بھائی کہتا ہے مالکن نے مارا تھا یا نہیں، نوفل کہتا ہے. تو وہ کہتا ہے ہاں جی ہلکا سا مارا ہوگا. پھر نا اس کے بعد بدتمیزی کرنا شروع کر دیتا ہے اشرف. اور اس کے بعد نا پیچھے سے جو بچے 2 کھڑے ہوئے تھے نا، وہ بولتے ہیں کہ ابا جھوٹا ہے، اور مطلب رانی کو مارا تھا، باجی نے ایک پیالی توڑنے میں مارا تھا. تو وہ بچے بتا رہے ہوتے ہیں. اور اس پر جو سمیہ ممتاز یعنی نسرین کو غصہ آتا ہے، اور وہ کہتی ہے یہ سچ کہہ رہا یہ سچ کہہ رہا ہے ڈاکٹر نوفل، جو ساری باتیں اس نے مجھے بتائی ہیں. تو وہ ایک دم عجیب ہو جاتا ہے، وہ اس کے پیچھے ڈنڈا لے کے پیچھے بھاگتی ہے اس کو مارنے کے لیے. تو یہ سین ہوتا ہے. پھر ایک سین دکھاتے ہیں جناب کہ جو مینون نے سیڑھی بنائی تھی ڈاکٹر صاحب کے لیے، وہ سیڑھی بچے توڑ دیتے ہیں. تو وہ پھر بہت مارتی ہے بچوں کو، پتھر مارتی ہے دور دور سے. اور اس کے دوران ہی ایک سین دکھاتے ہیں کہ جو مینو کے فادر ہیں وہ میاں والی سے انڈے لے کر آ گئے، جو انڈے لینے گئے تھے. تقریباً 36 انڈے لے کر آتے ہیں، اور وہ ساتھ میں اپنے ایک فیلو جو ان کا فیلو ولیجر ہوتا ہے، تو اس کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ تم اتنے دور سے آئے ہو، کچھ سٹے لگا لو. تو وہ کہتا ہے نہیں، میں 3 دفعہ بیچ میں رستے میں 3 دفعہ دم لیا ہے، اب میں نے سٹا لگانا چھوڑ دیا، اور تم بھی چھوڑ دو، یہ تمہاری صحت کے لیے اچھا نہیں، ہماری صحتوں کے لیے اچھا نہیں ہوتا. تو ایک میسج انہوں نے دیا کہ بھائی یہ سٹا وٹا لگانا صحیح نہیں ہوتا.
تو پھر وہ اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کتنے انڈے لائے ہو، کتنے کے لائے ہو، اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو کہتے ہیں پتہ ہے اگر میرے اتنے انڈے آئے ہیں اور میں نے 9,500 کے خریدے، اگر ان میں سے کچھ بھی ککڑ بن گئے نا اس میں سے، تو پھر آپ تم سمجھو میرے موجہ ہو جائیں گی، لائک بہت اچھے پیسے ملیں گے مجھے. تو کہتا ہے اچھا. تو پھر کہتا ہے اچھا اگر پتہ نہیں پھر کس بات پہ کہتا ہے کہ مینو کا ابا کہتا ہے کہ اگر پتہ نہیں کیا ہوگا، اگر سارے انڈوں میں سے مرغیاں نکل گئی نا تو آدھے تمہارے. وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اگر مجھے مل جائیں تو بڑی بات ہے. خیر یہ سین ہوتا ہے. اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ جو اس کے بھائی ہیں نا مینو کے، وہ سارے کچھ کھیل رہے ہیں. کیا پتے کھیل رہے تھے؟ ہاں تاش وہ جو کھیلتے ہیں، پتے شتے کھیل رہے ہوتے ہیں. اور اتنے میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ نا ڈنڈے لے کر جا رہے ہیں. تو کہتے ہیں یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کوئی ریچول کرنے جا رہے ہوں گے، کچھ کرنے جا رہے ہوں گے کچھ. تو ایک کہتا ہے ان میں سے کہتا ہے یہ تو ہمارے گھر کی طرف یہ تو گھر آگے تو رستہ بند ہے، یہ کدھر جا رہے ہیں؟ پتہ چلتا ہے یہ ان کے گھر ہی جا رہے ہوتے ہیں اور مینو کو مارنے آئے ہوتے ہیں سب لوگ، کیونکہ مینو نے ان کے بچوں کو مارا ہے. تو اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں اور سب بچے زخمی ہوتے ہیں، ان کو بھی لے کر آئے ہوتے ہیں. تو پھر اس کے بعد جو ہے نا سکھاتے ہیں کہ اب کس طرح بچاؤ کریں. ایک طرف روشن ہے، روشن نیچے کھڑا ہوا ہے، بھائی سارے لڑ رہے ہیں ان سے زبانی کلامی. اتنے میں دکھاتے ہیں کہ ابا نا اوپر سے انڈے پھینکنا شروع کر دیتے ہیں. وہی انڈے جو ان کے لیے انتہائی قیمتی ہیں، وہ اپنی بیٹی کی خاطر وہ ان کے اوپر مارنا شروع کر دیتے ہیں. اس میں ہلچل ولچل مچ جاتی ہے اور پھر وہ گاؤں والے تتر بتر ہو جاتے ہیں، منتشر ہو جاتے ہیں. خیر جناب پھر آلموسٹ قسط اینڈ ہو جاتی ہے، اور جب وہ مینو دیکھ رہی ہوتی ہے انڈے پھیلے ہوئے ہیں اور وہ گانے کی لائن چل رہی ہوتی ہے. جب آپ خود دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. مطلب تھوڑی سی سینسیٹیو بات لگتی ہے وہ کہ ابا نے اپنے امپورٹنٹ اتنے امپورٹنٹ نہیں، اپنے پریشیس انڈے جو ہے قربان کر دیے بیٹی کی خاطر. اور وہ کہتے ہیں میری بیٹی کو کوئی ہاتھ تو لگا کے دکھائے. تو بہت محبت کرتے ہیں ان کی شروع سے، رائٹ فرام دا بگننگ، فرسٹ ایپیسوڈ سے مینو کے ابا اسٹرانگ چل رہے ہیں. تو یہ ہے جناب سین اس ایپیسوڈ کا. تو چل اب اینڈ کرتے ہیں اور پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئے ریویو کے ساتھ. تب تک کے لیے تھینک یو.